میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہے. میاں بیوی کے بغیر کچھ نہیں ہے اور بیوی میاں کے بغیر کچھ نہیں ہے. دونوں کی برابر اہمیت ہے ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ہم وزن قرار دیا ہے. یوں تو ظاہر مرد افضل ہے اور عورت سے اس پر حاکم ہے، لیکن بنیادی حقوق میں دونوں برابر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہن لباس لکم، بیوی کے لیے کہا اللہ نے، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم اس کا لباس. یعنی اللہ رب العزت کے پاس ظاہر الفاظ تو بہت ہیں نا. ہن حمیم بھی اللہ کہہ سکتا تھا کہ وہ تمہارے دوست ہے. ہن ولی بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ وہ تمہارا مددگار ہے. نہیں، ہن لباس لکم، تمہارا لباس ہے. کتنی اہم بات اللہ تعالیٰ نے کی. بغیر لباس کے آدمی کچھ کر سکتا ہے؟ انسان نہانے جاتا ہے بغیر لباس کے ہوتا ہے، اسی حالت میں کیا باہر آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کیا بغیر لباس کے دکان پر جا سکتا ہے؟ بغیر لباس کے کسی تقریب میں جا سکتا ہے؟ بغیر لباس کے اپنی ملازمت پر جا سکتا ہے؟ بغیر لباس سے کہ کسی سے بات کر سکتا ہے؟ کوئی میٹنگ اٹینڈ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی کام کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اللہ نے فرمایا تیرا لباس تیری بیوی ہے. یعنی انسان یوں سمجھ لیجئے کہ جو کچھ کر رہا ہے پیچھے سپورٹ اس کی بیوی کی ہے اور ہے. آپ دیکھیں پیچھے گھر تو وہی سنبھالتی ہے نا، بچوں کو وہی سنبھالتی ہے، بچے کی دیکھ بھال تو وہی کرتی ہے. ان کو اسکول بھجوانا، انہیں نہلانا، انہیں کھلانا، انہیں پلانا. ایک کھانا کھلانے میں ایک بچے کو کھانا ادھر سے دیتے ہیں وہ ادھر بھاگتا ہے، وہ ادھر سے دیتے ہیں وہ ادھر بھاگتا ہے، پھر وہ اس کو پکڑ کے لاتی ہے، پھر بٹھاتی ہے، پھر کھلانے لگتی ہے، پھر بھاگتا ہے، پھر پکڑ کے لاتی ہے، پھر کھلاتی ہے ایک لقمہ، پھر بھاگتا ہے. ایک ڈیڑھ دو گھنٹے ماؤں کو بچوں کو کھانا کھلانے میں لگ جاتا ہے. کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. بچوں کی محنت الگ، پھر شوہر کی ساری خدمت، پھر اس کے لیے کھانا بنانا، اس کو جب وہ گھر آئے تو پانی لا کر دینا، اس کے کپڑے استری کرنا، سارے کام کرنا. گھر کی طرف سے بیوی مرد کو کوئی ٹینشن لینے نہیں دیتی، تبھی تو مرد کاروبار کرتا ہے، لوگوں سے جا کر ملاقات کرتا ہے. یہ سارے کام اگر مرد کو کرنے پڑے تو کیا کاروبار کر لے گا؟ کیا کسی تقریب میں میٹنگ میں چلا جائے گا؟ پیچھے بیوی سنبھالتی ہے تبھی تو یہ سارے کام کرتا ہے نا. ظاہر ہے بیوی کا حق بنتا ہے نا یار. اگر 50% نہیں تو کچھ تو دینا چاہیے نا اس کو. اتنا ہی بندہ سوچ لے کہ اگر ان سارے کاموں کے لیے میں کوئی ماسی رکھوں تو وہ کتنے پیسے لے لے گی. وہ میرے کپڑے بھی دھوئے، میرے کپڑوں کو استری بھی کرے، گھر کی بھی صفائی کرے، میرے بچوں کو کھلائے پلائے بھی، نہلائے بھی، دھلائے بھی، سارے ان کی خدمت کرے. ان سارے کاموں پر اگر میں کوئی ملازمہ رکھوں گا تو وہ مجھ سے کتنے پیسے لے لے گی؟ 30 40 50 ہزار تو لے گی نا. 30 35 ہزار تو لازمی لے گی وہ. تو اگر اتنی بھی اگر اہمیت ہے کہ چلو اتنا ہی دے دو جتنی کسی ملازمہ کو دیتے ہیں تو اتنا تو اس کا بن جاتا ہے نا. لیکن وہ طلب بھی نہیں کرتی، کچھ مانگتی بھی نہیں، پر دینا تو ہمارا حق بنتا ہے نا. ظاہر ہے اس کی بھی ضروریات ہیں، وہ بھی کچھ چیز کھانا چاہتی ہوگی، کچھ پہننا چاہتی ہوگی. اگر بیوی کی ضرورت شوہر پوری نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ شوہر نہیں کر رہی ہے، اسی نے اس کا خیال کرنا ہے اور اس کی سپورٹر ہے، اس کی مدد کرتی ہے، اس کا سارا گھر سنبھالتی ہے. اس کی وجہ سے یہ ٹینشن فری ہے اور سارے کام کرتا ہے. اور اللہ نے لباس قرار دیا. لباس کے بغیر تم کچھ نہیں ہو، بغیر لباس کے تم نہیں کچھ کر سکتے. دوسرے لفظوں میں اللہ یوں فرما رہا ہے کہ تم اپنی بیوی کے بغیر کچھ بھی نہیں، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی کی مدد ہے، اسی کی سپورٹ ہے، اس کا حق بنتا ہے. بیوی بچوں کا حق ہے، دینا چاہیے. کبھی یہ مہنگی چیز طلب کرتی ہے، مہنگی چیز مانگتی ہے تو اللہ سے بات کرو یار. اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سونا کیوں بنایا؟ مرد پر تو اللہ نے حرام رکھا ہے اس کو کہ مرد نہیں پہنے گا. عورت کے لیے، لیڈیز کے لیے، عورت کے لیے، بیوی کے لیے، بیٹی کے لیے، بہن کے لیے. تو ان کو کون لا کر دے گا؟ بیوی کو شوہر نہیں دلوائے گا تو کون دلوائے گا؟
بیٹی کو اگر باپ نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ کس کی ذمہ داری؟ پھر کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ اتنی مہنگی چیز اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ اس لیے بنائی ہے کہ اس کو استعمال کرو اگر تمہارے پاس ہے. اگر اللہ نے گنجائش دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے تو استعمال کرو، نہیں ہے تو پھر صبر کرنا ہے. ظاہر ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو پھر استعمال کرے. یہ بادام پشتے اللہ نے کیوں بنائے؟ صرف دیکھنے کے لیے بنائے کیا؟ یا اپنی قدرت کی چیزوں میں اضافے کے لیے بنایا؟ ایسا نہیں ہے. یہ ہم کرتے ہیں، جی یہ آئٹم بھی ڈال لو، یہ آئٹم بھی ڈال لو، یہ بھی ڈال لو، ذرا تعداد بڑھ جائے گی، ذرا ایک نام ہو جائے گا کہ اتنی چیزیں بنائی ہیں. ایسا اللہ نے نہیں بنایا. یہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، مقصد کے لیے بنایا. اور کلو واشربو، اللہ نے فرمایا کھاؤ اور پیو حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے بنائی. تو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اپنی بیوی پر خرچ کرے. کوئی اچھی چیز ہے، نعمت ہے، ان کو لا کر اللہ کی نعمت کھلائے پلائے. کہیں ان سے شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا. تو یہ ان کی خدمت کرنی چاہیے. لیکن الٹ ہی ہوتا ہے، بجائے خیال کرنے کے لوگ تو وہ الٹا گالیاں دینا اور مارنا اور اس طرح کے حالات. بچوں کے سامنے بیوی کو گالی دینے کا، پھر بچوں کو کیا میسج کنوے کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ بھی بڑے ہو کر یہی کام کریں گے. پھر ان کو سکھا رہے ہیں کہ یہ یعنی بیوی ہے جس کو اللہ نے لباس قرار دیا ہے، اہم ترین چیز. وہ بچوں کے سامنے گالی دے کر ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب اس کو گالی ہی دینا چاہیے. اتنی تو بے قدری نہ کرے نا. ظاہر ہے یہ ہماری بیوی ہے تو کسی کی تو بیٹی ہے نا، کسی کی تو بہن ہے. اگر اس کے باپ اور بھائیوں کے سامنے اس کو گالی دی جائے تو وہ برداشت کر لے گا اور کچھ نہ سوچے. یہ سوچے کہ اللہ کی بندی ہے، رسول اللہ کی امتی ہے اور میرے بچوں کی ماں ہے. اس کی اگر قدر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اور پھر ہر شخص چاہتا ہے کہ کل کو میرے بچے ہیں، میری بیٹی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا میں جہاں نکاح کروں، شادی کروں، وہاں وہ شہزادیوں والی زندگی گزارے. تو بھائی آپ کے ہاں گھر کے اندر بھی کسی کی بیٹی آئی ہے، آپ اس سے اچھا اس کی عزت کریں، اسے اچھے انداز سے رکھیں. اللہ رب العزت آپ کی بیٹے کی عزت اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ اپنی قدرت سے کرائے گا. سورہ النبا میں اللہ فرما چکا جزاؤں وفاقا، جیسے کو تیسا بدلہ، جیسا تم کرو گے تمہیں ویسا بدلہ دیا جائے گا. تم کسی کی بیٹی کو شہزادی سمجھو گے، کسی کی بیٹی کی عزت کرو گے، کسی کی بیٹی کی خاطر کرو گے، اللہ رب العزت تمہاری بیٹی کی عزت کروائے گا. کوئی نہیں کرے گا اس سے کروائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. ہاں یہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے بھائی. ہم کسی کی عزت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت عطا فرمائے گا. تو یہ ایک بہترین ساتھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لباس ہے تمہارا، اس کا خیال کرو.